مفتی صاحب اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بہت سی موٹیویشنل اسپیچز ہوتی ہیں، تمام تر کوششیں ہیں معاشرے میں، حکومت کی طرف سے بھی ہے، میڈیا کی طرف سے، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو کہ خودکشی سے بچا جائے، اس کے باوجود بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے، کوئی ایسا وقت آیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو ہے کم علمی، نادانی، دین سے بے خبری ہے، اور بلکہ دین سے دوری ہے. دین سے دوری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو یار دوست رکھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، دیندار نہیں ہوتے. تو جب دیندار نہیں ہوتے، انہوں نے بھی کوئی دین کیا پھر سکھانا ہے. تو اگر ایک دوست ہو، دیندار ہو، وہ کہے کہ مجھے مصیبت مجھ پہ آئی ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، گھریلو مسائل ہے، تو وہ اس کو حدیث سنائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایسا معاملہ آتا تو اذا حضبہ امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ پیش آتا، یعنی مشکل معاملہ، تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے. اب بدر کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھنے لگ گئے، سجدے میں گرے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ اچھے ساتھیوں کی تلاش ہونی چاہیے. تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ کوئی رہنمائی تو کر دے گا، کسی عالم کے پاس لے جائے گا. اور یہ جو وعظ و نصیحت کے سلسلے ہوتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں، مؤثر ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن ہر بندہ یہ سنتا تو ہے نہیں سنتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دوست ایسے ہوں جو کہ دیندار ہوں، کہ جیسے ہی آپ کو ان کو پتہ چلے کہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھی کو، وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کے مسائل کو سنیں اور حل کریں اور آپ کی باتوں کو سنیں. بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے اور مصیبت آئی ہوتی ہے، کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، بیوی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، باقی جو احباب ہے وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پھر بندہ یعنی کہ اس غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی شیخ، آپ بھی کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے جو فرمایا لفظ موتی ہے. سب سے پہلی جو بات ہے، پاکستان کے اندر ہمارے کچھ بزنس ایسے ہیں کہ جن کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو خواہشات کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان میں ایک عنصر یہ ہے راتوں رات امیر ہونا. اب دیکھیں ڈبل چھا پاکستان کا ایک ایسا سانحہ ہے جس نے ہمارے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک طمع اور اندھی لالچ ہے تب تک جو ہے وہ ایسے کھلواڑ ہوتے رہیں گے، فراڈ بھی اور خودکشیاں بھی. جیسا کہ پہلے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اس میں بنیادی جو کمی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول سے، دین سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 مقام پر ارشاد فرمایا انسان سے بڑا گناہ ہو جائے تو گناہ کے خوف سے اور نتائج سے مایوس ہو کر انسان خودکشی کرے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ گاروں کے لیے. پھر حالات ایسے ہیں، یوسف اور یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں اور حالات ان کے موافق نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مصائب، شدائد، دوریاں، فراق، وہ بھی تکلیف میں. اور اللہ نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ. سبحان اللہ. تو حالات کیسے بھی ہوں، انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے. بے شک. اور ایک اور چیز یہاں پر میں ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں. کراچی کے اندر واقع ہوا ہے، ایک بزرگ اداکارہ عائشہ نام سے، پاکستان میں معروف ہیں، بڑے ان کے بچے مالدار ہیں، ان کے ولاز ہیں، نامی گرامی ہیں، لیکن 7 دن سے ان کی لاش اندر بند تھی اور بدبو سے ہمسایوں کو پتہ چلا. اولاد اللہ کے ہاں کیا جواب دے گی اور وہ ہمسائے اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام روزانہ آ رہے ہیں اور اکثر نبی علیہ السلام کو ہمسایوں کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں. تو یہ دینی تعلیمات سے صرف ایک فرد نہیں، پورے محلے ہمارے معاشرے کی دوری ہے کہ روزانہ ان کا حال نہیں پوچھا گیا، ان کے بارے میں نہیں جانا گیا، ان کو نہیں دیکھا گیا. ایسے ہی یہ ہوتا کیا ہے کہ پراپرٹی کے اندر بڑے سارے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ پراپرٹی بیٹھ جاتی ہے. حالانکہ کاروباری
جو اصول ہے اسلام کے ان پر کاروبار کرنا چاہیے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مزاربت, میں کہتا ہوں بھائی مزاربت کے لیے صحابہ کرام جیسا ایمان چاہیے. اگر تو یہ ایمان اس بندے کے اندر ہے تو آپ کر لیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ ہرگز مزاربت نہ کریں. اب یہی جو بچہ خودکشی کرنے والا ہے, اس کے بارے میں جو معلومات ابھی تک آئی ہیں کہ بڑے سارے لوگ انویسٹر تھے, پلاٹ خریدے ہوئے تھے, اب وہ بک نہیں رہے تھے, ان کی قیمت پہلے بہت زیادہ تھی, اب بہت ڈاؤن ہے, اور ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی بک نہیں رہے. تو پھر ان حالات کا وہ سامنا انسان نہیں کر پاتا جو سبز خواب خود دیکھتا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے. تو اس سے بھی ایسے نقصانات ہوتے ہیں. تو سب سے جو اہم چیز ہے کہ وہ دینی تعلیمات, دینی دوستی اور پھر شریعت کے اصولوں پر کاروبار کرنا.